عثمان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ بھڑکاتے بھڑکاتے 900 لوگوں کا جتھا اور جماعت اس یہودی نے تیار کر لی ہے۔ پھر آپس کے اندر مشورہ ہوا کہ کیا کرنا چاہیے، مدینہ پہ حملہ کس وقت کرنا چاہیے۔ مشورہ یہ طے پایا کہ ذی الحج کا مہینہ آئے گا، مدینہ کے سارے لوگ حج کے ارادے سے مکہ چلے جائیں گے، اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے مشورہ کر لیا، ذی الحج کا مہینہ آیا، سارے مدینہ والے مکہ چلے گئے، کچھ تھوڑے لوگ مدینہ کے اندر بچ گئے۔ یہ عبداللہ بن سباب نے 900 کا لشکر لے کے مدینہ طیبہ آ گیا۔ میرے پیغمبر کا دوہرا داماد عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان کے ہاتھ میں وہی عصا مبارک ہے جس کو پکڑ کے میرے محبوب پیغمبر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر خطبہ دیا کرتے تھے، حضرت عمر خطبہ دیا کرتے تھے۔ یہ سارے کے سارے منافق مسجد نبوی کے اندر آ کے بیٹھ گئے۔ جب پیغمبر کے صحابی عثمان نے، خلیفۃ المسلمین نے جمعے کا خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیا، ایک منافق کھڑا ہو گیا، عثمان ہم تیری تقریر نہیں سنیں گے، ہم خطبہ نہیں دینے دیں گے، منبر رسول سے نیچے اتر آئیے۔ حضرت عثمان نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں خطبہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کوئی ادھر سے اٹھتا ہے، کوئی ادھر سے اٹھتا ہے۔ مسجد نبوی میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا، ظالموں نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے میرے محبوب پیغمبر کا عصا مبارک پکڑ کے توڑ دیا اور حضرت عثمان کو پتھر مار 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 کے زخمی کر دیا۔ حضرت عثمان بے ہوش ہو گئے۔ پیغمبر کے صحابہ نے حضرت عثمان کو اٹھایا، حجرہ مبارک کے اندر لے کے چلے گئے۔ میرے پیغمبر کے صحابی عثمان کو افاقہ ہوا، ہوش میں آ گئے۔ سب سے پہلا سوال حضرت عثمان کرتے ہیں، اے میرے پیغمبر کے صحابہ بتائیے تو صحیح نا، میں عثمان کی وجہ سے کہیں میرے پیغمبر کے صحابہ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ پیغمبر کے صحابہ کی فکر ہے، اپنی جان کی فکر نہیں کرتے۔ ظالموں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، مسجد نبوی کے اندر نہ نماز پڑھانے دیں گے نہ نماز پڑھنے دیں گے، اور حضرت عثمان کو گھر کے اندر نظر بند کر دیا ہے، گھر کا محاصرہ کر دیا، پانی بھی بند کر دیا، کھانا بھی بند کر دیا۔ حضرت علی حضرت عثمان کے پاس آ گئے، آ کے مشورہ دیتے ہیں، عثمان ہم آپ کے لیے تیز ترین سواری کا انتظام کرتے ہیں، آپ چلے جائیے ملک شام میں، حضرت امیر معاویہ کے پاس چلے جائیے، وہ آپ کی پوری طرح حمایت کریں گے، وہاں آپ محفوظ رہیں گے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں نا نا، میں اپنے پیغمبر کا شہر مدینہ چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، اپنی جان تو دے دوں گا۔ حضرت علی نے دوبارہ مشورہ دیا، آپ اس طرح کریں، اگر مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم ان باغیوں کے سر قلم کر دیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں جس محبوب پیغمبر کا مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے اس محبوب پیغمبر کے مدینے کی گلیوں میں خون بھی بہانا اچھا نہیں سمجھتا، میری وجہ سے پیغمبر کے شہر کی گلیوں میں خون کی ندیاں نہیں بہیں گی، خبردار کوئی بندہ کسی باغی کو قتل نہ کرے۔ حضرت عثمان نے منع کر دیا۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں باقی ایک ہی راستہ ہے، اب خلافت سے استعفیٰ دے دو۔ حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے آج بھی پیغمبر کا وہ فرمان یاد ہے، عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، عثمان خلافت کی قمیض نہ اتارنا، میں خلافت سے استعفیٰ بھی نہیں دوں گا، لڑائی کی اجازت بھی نہیں دوں گا، مدینہ چھوڑ کے بھی نہیں جاؤں گا، آپ چلے جائیں، میری وجہ سے لڑائی نہیں کرنی ہے۔ ظالموں نے پانی بند کر دیا۔ ایک دن حضرت عثمان اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گئے، حضرت عثمان نے خطبہ دیا، فرمایا باغیوں میں اللہ کی قسم دے کے تم سے سوال کرتا ہوں، وہ کون تھا جب مسجد نبوی کی جگہ چھوٹی پڑ گئی، نمازی زیادہ تھے، میرے پیغمبر نے فرمایا کون ہے جو مسجد کے لیے جگہ خرید کے دے، میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، وہ کون تھا جس نے مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے دی ہے؟ سارے لوگ کہنے لگے واللہ انتا، اللہ کی قسم عثمان تو ہی تھا۔ فرمایا
افسوس کی بات ہے جس مسجد نبوی کی جگہ عثمان نے خرید کے دی ہے اسی مسجد میں نماز پڑھنے سے مجھے روکا گیا ہے۔ وہ کون تھا جب پانی پینے کے لیے نہیں تھا، قیمتاً بھی پانی نہیں ملتا تھا، اور بیر روما خرید کے دینے والا کون تھا؟ سارے کہنے لگے عثمان تو تھا۔ فرمایا بیعت رضوان کے موقع پہ وہ کون تھا جس کے ہاتھ کو پیغمبر نے اپنا ہاتھ قرار دیا تھا؟ فرمایا عثمان تو تھا۔ حضرت عثمان کہنے لگے پھر اسی ہاتھ کو خائن ثابت کرنا چاہتے ہو جو میرے پیغمبر کا ہاتھ ہے؟ کیوں میرے قتل کے در پہ ہو؟ احد پہاڑ پہ کھڑے ہیں، میرے محبوب پیغمبر بھی کھڑے ہیں، صدیق اکبر بھی کھڑے ہیں، حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان بھی کھڑے ہیں۔ زلزلہ آ گیا، میرے پیغمبر نے فرمایا اے احد پہاڑ رک جا، نہیں پتا تجھے تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید کھلوتے ہیں، وہ دوسرا شہید کون تھا؟ سارے کہنے لگے عثمان وہ دوسرا شہید تو ہے۔ پھر حضرت عثمان کہتے ہیں کیوں اپنے ہاتھوں کو میں عثمان کے خون سے رنگین کرنا چاہتے ہو؟ مجھے تو اللہ کے پیغمبر نے دنیا کے اندر شہادت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر کا صحابی نیچے اتر جاتا ہے۔ آخرکار ظالموں نے گھر کا محاصرہ کیا، 40 روز تک حضرت عثمان پیاسے اور بھوکے رہے ہیں۔ پوچھنے والا سوال کرتا ہے عثمان 40 روز تک پیاسے کیسے زندہ رہے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں جب بھی مجھے پیاس ستاتی میں اللہ کا قرآن پڑھنے لگ جاتا۔ ایک دن میرے پیغمبر کے صحابی عثمان نے روزہ رکھا ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، دوپہر کے وقت حضرت عثمان آرام کرتے ہیں۔ خواب کے اندر میرے محبوب پیغمبر کی زیارت ہوئی ہے، حضرت ابو بکر و عمر بھی ساتھ ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں عثمان دنیا کے اندر بڑے روزے افطار کر لیے، آنا آج شام کو روزہ میں محمد کے ساتھ افطار کرنا۔ حضرت عثمان بیدار ہوئے، اپنی بیوی نیلا سے کہتے ہیں نیلا مجھے لگتا ہے میری شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ پیغمبر کا دوہرا دماد عثمان اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اللہ کا قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، ظالموں نے گھر کے پچھلی طرف سے دیوار پھلانگی اور ایک ظالم نے حضرت عثمان کے سر میں لوہے کی لٹھ مار کے زخمی کر دیا، خون کا فوارہ نکلا، سیدھا قرآن مجید کے نسخہ پہ جا پڑا ہے۔ حضرت عثمان نیچے گر جاتے ہیں۔ پتہ ہے اس وقت حضرت عثمان کی عمر کتنی ہے؟ 84 سال کی بوڑھا ہے، 84 سال کی عمر حضرت عثمان کی ہے۔ ویسے بھی بندہ کمزور ہو جایا کرتا ہے۔ 40 دن کا بھوکا پیاسا عثمان ہے، بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے۔ بندے کی دشمنی بندے کے ساتھ دنیا تک ہوتی ہے، مگر حضرت عثمان کے دشمن اتنے بیڑے دشمن ہیں۔ جب حضرت عثمان شہید ہو گئے، خنجر مار مار کے ظالموں نے شہید کر دیا۔ ظالم حضرت عثمان کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا اور حضرت عثمان کی داڑھی مبارک کو پکڑ کے ایک ظالم نے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ حضرت نائلہ کی چیخیں نکل گئی، کہتی ہیں اللہ تیرا ہاتھ شل کر دے، اللہ تجھے لنگڑا لولا کر دے، اللہ تجھے اندھا کر دے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے۔ حضرت نیلا عورت ہے نا، ظالم نے تلوار چلائی ہے، حضرت نیلا کے ہاتھ کی انگلیاں بھی کٹ گئی ہیں۔ اس بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ حضرت نیلا نے دیوار سے باہر آواز لگائی او مدینہ والوں عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت علی دوڑتے دوڑتے آئے اور ظالموں، اور حضرت علی نے آ کے آسمانوں کی طرف چہرہ اٹھایا ہے، اللہ تو جانتا ہے عثمان نے میرے ہاتھ خود باندھ دیے تھے، عثمان نے مجھے تلوار اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دی، دفاع کرنے کی بھی اجازت نہیں دی، میں عثمان کے خون سے بری ہوں۔ حضرت علی روتے بھی ہیں، اور ایک روایت میں آیا حضرت علی نے حضرت حسن و حسین کو حضرت عثمان کا دربان اور چوکیدار بنا کے کھڑا کیا تھا۔ ظالم پیچھے کی طرف سے آ گئے، حضرت علی نے آ کے حسن و حسین کے چہرے پہ تھپڑ بھی مارے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں عثمان کیسے قتل ہو گئے ہیں۔ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان کی لاش کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی ہوا۔ آخرکار ان
ظالموں نے حضرت عثمان کا جنازہ بھی پڑھنے نہیں دیا، کہتے تھے ہم مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنے دیں گے، جنازہ بھی پڑھنے نہیں دیں گے۔ 3 دن تک حضرت عثمان کی میت بے گور و کفن پڑی رہی ہے۔ 3 دن کے بعد حضرت عثمان، کون حضرت عثمان؟ 12 سال میرے پیغمبر کا، اتنا پیغمبر اسلام کا اور اسلام کا جھنڈا لے کے پھیلنے والا پوری دنیا پہ اور فتوحات کرنے والا اور اتنا بڑا بادشاہ عثمان ہے۔ جب عثمان کا جنازہ اٹھایا گیا تو ٹوٹل جنازے کے ساتھ 18 بندے تھے۔ کتنے بندے؟ 18 بندے۔ حضرت عثمان کے جنازہ میں، حضرت عثمان کا جنازہ جا رہا ہے۔ آج میرے باپ کا جنازہ جاتا ہے، لوگ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں، مگر قربان جاؤں عثمان تیری عظمت پہ، قربان جاؤں عثمان تیری شہادت پہ، قربان جاؤں عثمان تیرے جنازے پہ۔ حضرت عثمان کا جنازہ رات کے وقت اٹھا ہے، دن کے وقت جنازہ ظالموں نے نہیں اٹھانے دیا، رات کے وقت جنازہ لے کے چلے ہیں۔ ظالموں نے حضرت عثمان کی میت پہ پتھر برسانے شروع کر دیے ہیں، جنازے پہ پتھر برسانے شروع کر دیے ہیں۔ آج بھی جا کے دیکھو جنت البقیع کے ایک کونے میں جا کے حضرت عثمان کی قبر نظر آئے گی۔ ظالموں کہتے تھے جنت البقیع کے اندر بھی قبر نہیں بنانے دیں گے، اور بعد میں بھی خطرہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عثمان کی قبر اکھاڑ دی جائے اور اکھاڑ کے اندر سے میت نکال کے ظلم کیا جائے۔ اتنے ظالم وہ لوگ تھے۔ پیغمبر کے صحابی اور پیغمبر کا دوہرا داماد، اتنی عظمتوں والا داماد جس نے اپنا سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا، مال بھی قربان کر دیا، جان بھی قربان کر دیا ہے، سارا کوئی قربان کرنے کے باوجود بھی ظالموں نے اتنا ظلم کیا ہے۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا۔